افغانستان سے دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے کو ختم کرنے کا مطالبہ۔ افغانستان سے متعلق پاکستان، چین، ایران اور روس کا نیو یارک میں اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ اعلامیے کے مطابق فریقین نے دہشت گردی، جنگ اور منشیات سے پاک افغانستان پر زور دیا۔ چاروں ممالک نے کابل کے ساتھ اقتصادی، تجارتی اور علاقائی روابط کو وسعت دینے پر آمادگی ظاہر کی۔ شرکاء نے افغان حکام سے پناہ گزینوں کو وطن واپسی میں سہولت فراہم کرنے اور لڑکیوں کو تعلیم، کام اور معاشی مواقع تک رسائی دینے پر بھی زور دیا۔ امریکہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے تیار ہے۔ صدر ٹرمپ سے ملاقات بہت حوصلہ افزا تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نیو یارک میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا صدر ٹرمپ کے ساتھ تجارت، معدنیات، معیشت، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور انسداد دہشت گردی پر بات ہوئی۔ تجارتی معاہدے باہمی مفادات کے تحفظ ہوں گے۔ معدنیات کی قیمتوں کا مناسب تعین ہوگا۔ بھارت سے جنگ میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے دانشمندی سے لیڈ کیا۔ 7 بھارتی طیارے گرنے اور ہر جگہ حملوں سے بھارت چکرا گیا۔ امن کی خاطر جنگ بندی قبول کی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا بھارت سے جنگ جیت لی، اب امن جیتنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم کی بھارت کو تمام تنازعات پر پھر مذاکرات کی پیشکش۔ پاکستان میں فتنہ ہندوستان دہشت گردی کر رہا ہے۔ افغان عبوری حکومت اپنی سرزمین سے دہشت گردی کا استعمال روکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کشمیریوں سے بھرپور اظہار یکجہتی۔ کہا وہ دن دور نہیں جب بھارتی ظلم کا دور ختم ہوگا اور کشمیریوں کو ان کا حق ملے گا۔ عالمی فورم پر اسرائیل کو بھی آئینہ دکھا دیا۔ اپنے خطاب میں کہا فلسطینیوں کی نسل کشی سراسر دہشت گردی ہے۔ اسرائیلی بربریت تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف دورہ امریکہ مکمل کر کے جنیوا چلے گئے۔ شہباز شریف لندن میں 3 روزہ قیام کریں گے۔ نیو یارک میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ملاقاتیں۔ مراکشی ہم منصب کے ساتھ بیٹھک۔ تجارت، سرمایہ کاری اور باہمی روابط بڑھانے پر اتفاق۔ دونوں وزراء خارجہ نے خطے میں امن کے فروغ کا عزم دہرایا۔ اسحاق ڈار سے سابق سیکریٹری جنرل کامن ویلتھ پیٹرو ایشیا کی ملاقات۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اسحاق ڈار نے کامن ویلتھ رکن ممالک کے درمیان تعاون کو فروغ دینے پر پیٹرو ایشیا کے کردار کو سراہا۔ یمن کے ساحل کے قریب LPG ٹینکر لے جانے والے بحری جہاز کے پھنسنے کا معاملہ۔ بحری جہاز پر مختلف ممالک کے عملے کے ساتھ پاکستانی 24 شہری بھی موجود ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ٹینکر پر سوار تمام عملہ بشمول پاکستانی شہری محفوظ اور خیریت سے ہیں۔ LPG ٹینکر بندرگاہ سے روانہ ہو چکا ہے۔ نو ہینڈ شیک، نو فوٹو شوٹ۔ بھارت کا کھیل سے پھر کھلواڑ۔ سیاست سے ناباز آیا۔ ایشیا کپ کے فائنل سے قبل کپتانوں کا ٹرافی کے ساتھ فوٹو شوٹ منسوخ۔ منتظمین کے مطابق آج فوٹو شوٹ نہیں ہوگا۔ اس سے متعلق حتمی فیصلہ کل کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق BCCI نے اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے فوٹو سیشن منسوخ کرایا۔ ایشیا کپ کے فائنل میں بھی بھارتی کھلاڑیوں کے رویے پر سوالیہ نشان ہے۔ انڈین پلیئرز کے پہلے بھی ہینڈ شیک کے تنازع اور کھیل میں سیاسی بیان بازی کے باعث تنقید کا سامنا ہے۔ قومی ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا آج شام 7 بجے پریس کانفرنس کریں گے۔ پلیئر آج دبئی کے ICC اکیڈمی میں پریکٹس کریں گے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل میں پاکستان کے موقف کی جیت۔ سیاسی بیان دینے پر بھارتی کپتان سوریہ کمار یادو کو میچ فیس کا 30% جرمانہ۔ 1 پوائنٹ ڈی میرٹ کرتے ہوئے بھارتی کپتان کو آئندہ سیاسی بیان بازی سے روک دیا گیا۔ حارث روف اور صاحبزادہ فرحان کی بھی ICC میں پیشی۔ ICC میچ ریفری ریچی ریچرڈسن نے دونوں کھلاڑیوں سے وضاحت مانگی۔ حارث روف نے ریفری سے کہا آپ بتائیں آپ کے خیال میں 6-0 کا کیا مطلب ہے؟ ریفری کو کوئی جواب نہ دے پائے۔ صاحبزادہ فرحان نے اپنے جواب میں کہا وہ پختون لوگ ہیں، اپنی روایات کے مطابق ایسے ہی جشن مناتے ہیں۔ ریفری نے صاحبزادہ فرحان کو وارننگ دے کر چھوڑ دیا۔ جہاز گرانے کے اشارے پر حارث روف پر جرمانہ عائد۔ ایشیا کپ میں تیسری بار پاک بھارت ٹاکرا ہونے کو تیار۔ روایتی حریف کل ایشیا کپ کے فائنل میں آمنے سامنے ہوں گے۔ میگا ایونٹ کی 41 سالہ تاریخ میں پہلی بار پاکستان اور بھارت کا فائنل میں آمنا سامنا ہوگا۔ ہیڈ کوچ مائک ہیسن فائنل میں بہتر کھیل پیش کرنے کے لیے پرامید۔ بولے دباؤ والے میچز میں جذبہ آنا فطری بات ہے، مگر ہمیں اپنی توانائی کھیل پر مرکوز رکھنا ہوگی۔
کھلاڑی صرف کھیل پر توجہ دیں۔ پاک بھارت فائنل دیکھنے کی خواہش پوری ہونے پر شائقین کرکٹ پرجوش، کہا شاہینوں جذبے سے کھیلو، فائنل جیت کر پہلی دونوں شکستوں کا بدلہ سود سمیت چکتا کر دو۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ملکی سیلابی صورتحال پر ورچوئل اجلاس، شہباز شریف کی فصلوں اور بنیادی ڈھانچے کے نقصانات کا تخمینہ جلد از جلد لگانے کی ہدایت، متاثرین کے لیے ریلیف اور بحالی کی کارروائیاں بھی تیز کرنے کا کہہ دیا۔ بولے سیلاب متاثرین کی بحالی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، پاکستان موسمیاتی تبدیلی کے باعث قدرتی آفات سے شدید متاثر ہے، آئندہ سال کے لیے پہلے سے تیار رہنا ہوگا۔ شہباز شریف کی زیر صدارت پاک ملیشیا تجارت سے متعلق بھی اجلاس، وزیراعظم نے کہا کہ دونوں ممالک کے درینہ برادرانہ تعلقات دہائیوں پر محیط ہیں، ملیشیا نے ہر مصیبت میں ساتھ دیا، دو طرفہ تجارتی تعلقات بڑھانے کے لیے بے پناہ مواقع ہیں، بیف کی ملیشیا برآمد کے لیے متعلقہ ادارے قابل عمل اور ٹھوس منصوبہ بندی تشکیل دیں۔ پنجاب پر تنقید کرنے والے اپنے صوبے میں بھی کام کر لیں، صرف پنجاب پر تنقید کیوں؟ چپ کر کے جو ہوتا ہے وہ کام نہیں آرام ہوتا ہے، سیلاب متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، عوام کی خدمت ہی اصل سیاست ہے، دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے سب مل کر کام کریں گے۔ پنجاب کے عوام کو بدترین سیلاب کا سامنا کرنا پڑا، رضاکار سیلاب سے نقصانات کا تخمینہ لگائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب، مریم نواز نے سیلاب سروے مہم کا افتتاح کر دیا، پی ڈی ایم اے کے رضاکاروں سے حلف لیا۔ 9 مئی جی ایچ کیو حملہ کیس آخری مراحل میں داخل، عدالت نے التوا کی تمام درخواستیں مسترد کر دیں، آج سماعت کے دوران استغاثہ کے مزید 3 گواہوں کے بیانات قلم بند، بانی پی ٹی آئی کے وکلاء نے ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے تک ٹرائل روکنے کی استدعا کی، جج نے ریمارکس دیے، حکومتی نوٹیفیکیشن اور عدالتی فیصلہ موجود ہے، سماعت جاری رہے گی۔ دلائل کے دوران وکلاء صفائی اور پروسیکیوشن ٹیم کے درمیان گرما گرمی، تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل فیصل ملک نے کہا ملزم کی غیر موجودگی میں ٹرائل کا حصہ نہیں بن سکتے، عدالت نے گواہوں کی شہادت قلم بند کر کے سماعت 30 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جامعہ عروۃ الوثقی لاہور کے علماء اور طلباء کے ساتھ خصوصی نشست، ڈی جی آئی ایس پی آر کی آمد میں مدیر اعلیٰ اور طلباء نے بھرپور استقبال کیا۔ مدیر اعلیٰ جامعہ عروۃ الوثقی سید جواد نقوی نے قومی شعور کی بیداری کو نسل نو کے لیے لازم قرار دیا۔ طلباء و طالبات نے آپریشن بنیان مرصوص کی تاریخی فتح پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا۔ اس موقع پر طلباء نے کہا کہ سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی منفی پروپیگنڈے کے حوالے سے تمام شکوک و شبہات دور ہو گئے۔ کشمیر کبھی بھارت کا حصہ تھا نہ کبھی ہوگا، بدترین مظالم کے باوجود کشمیریوں کے حوصلے بلند ہیں، یو این جنرل اسمبلی میں پاکستانی کونسلر سائمہ سلیم کا بھارت کو جواب، کہا بھارت واحد ملک ہے جو اندرون ملک اور بیرون ملک ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی کو بطور پالیسی اختیار کرتا ہے، بھارت وطن ہندوستان کے دہشت گردوں کی مالی و عسکری سرپرستی کرتے ہوئے خطے کو غیر مستحکم کرنے میں مصروف ہے، پاکستان کے خلاف مہم جوئی پر بھارت کو شکست فاش ہوئی تو بہانے تراشنے لگا مگر سچ چھپ نہ سکا، پاکستان اپنی خود مختاری کے تحفظ اور کشمیریوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ دہشت گرد اسرائیل کی غزہ پر بمباری اور زمینی فوجی کارروائی، مزید 60 فلسطینی شہید، غزہ سٹی پر حملوں میں 30 افراد جام شہادت نوش کر گئے، درجنوں افراد زخمی، الشتی کیمپ پر فضائی حملے میں متعدد افراد جاں بحق، کئی ملبے تلے دب گئے۔ غزہ کے لیے امدادی سامان لے کر نکلنے والے گلوبل سمود فلوٹیلا کے منتظمین کا اسرائیل کی بحری ناکہ بندی توڑنے کا اعلان، منتظمین کا کہنا ہے کہ فلوٹیلا آئندہ ہفتے غزہ پہنچنے کی کوشش کرے گا، اسرائیلی حکام قافلے کو ہر صورت روکنے کی دھمکی دے چکے۔ ادھر حزب اللہ رہنما حسن نصر اللہ کی شہادت کا 1 سال مکمل، یمن کے دارالحکومت صنعا پر ہزاروں افراد کی ریلی، مظاہرین کا فلسطینی عوام کی حمایت جاری رکھنے کا اعادہ۔ ایران پر اقوام متحدہ کی پابندیاں دوبارہ بحال، سلامتی کونسل میں روس اور چین کی جانب سے پابندیوں میں تاخیر کی قرارداد کامیاب نہ ہو سکی، 9 ممالک نے قرارداد کے خلاف ووٹ دیا، ایران کی پابندیاں بحال کرنے کی مذمت، جرمنی، فرانس اور برطانیہ میں تعینات سفیروں کو فوری واپس بلا لیا، نئی پابندیوں کے بعد کی صورتحال پر مشاورت ہوگی، صدر مسعود پزشکیان نے اقوام متحدہ کی پابندیوں کو غیر منصفانہ قرار دے دیا، کہا نئی پابندیوں سے نمٹنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی بھی پابندیوں کی مذمت، بولے ایٹمی پروگرام پر سفارتکاری سے کبھی انکار نہیں کیا، امریکہ نے سفارتکاری کے دوران غداری کی اور حملہ کیا،
दोबारा पाबंदियां लगाकर सिफारतकारी का रास्ता बंद कर दिया गया। रूस का यूक्रेन पर एक और हमला, 115 ड्रोन दाग दिए। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक हमले में मुतअद्दिद इमारतें और गाड़ियां तबाह। फायर फाइटर्स ने कई घंटों की कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया। हुकाम ने हालिया दिनों में रूस का सबसे बड़ा ड्रोन हमला करार दे दिया। डेनमार्क के सबसे बड़े फौजी अड्डे समेत कई तंसीबात पर मुश्तबा ड्रोन्स की परवाज़ों की इतलात। फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी गई। हुकाम के मुताबिक ये हाइब्रिड हमला हो सकता है, ताहम रूसी मुदाखलत के शवाहिद नहीं मिले। अमरीकी सदर यूक्रेन को रूस के खिलाफ अमरीकी हथियारों के इस्तेमाल की इजाज़त देने के लिए तैयार। अमरीकी अखबार का दावा। सदर ट्रंप से जनरल असेंबली की साइडलाइन में सदर ज़ेलेंस्की की मुलाकात। ट्रंप ने बताया कि वो यूक्रेन को रूस के अंदर तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों के इस्तेमाल की इजाज़त दे सकते हैं। इससे कबल ज़ेलेंस्की कई बार ट्रंप से रूस के खिलाफ टेक्निकल मिसाइल सिस्टम इस्तेमाल करने की इजाज़त मांग चुके हैं।